اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، شہادت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے سلسلے کا پروگرام آپ کی خدمت میں ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ ناظرین، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت خطیب اہل بیت جناب ڈاکٹر علامہ ماجد رضا عابدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ ڈاکٹر ماجد صاحب اس وقت جو ہے وہ مجالس میں بزی ہیں اور ان کی بڑی محبت ہے اور ہمیشہ ہدایت ٹیلی ویژن کے ساتھ جو ہے ان کا تعاون رہتا ہے کہ وہ اپنے بہت ہی مصروف ترین وقت کے باوجود ہمارے ساتھ اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ، کیونکہ وہ مجالس کے سلسلے میں لاہور اس وقت تشریف لے گئے ہیں، تو وہاں سے ہم سے اسکائپ کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت وہ مجلس سے فارغ ہو کے جو ہے وہ گھر پہنچے، تو ہم ان کو لائن پہ ہم نے لیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت ہدایت ٹیلی ویژن پہ آپ اس وقت لائیو ہمارے ناظرین سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعزیت قبول کیجیے جناب امیر المومنین کی شہادت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام عالم اسلام کو ہدایت ٹیلی ویژن کے ذریعے سے میں شہادت امیر المومنین پر تعزیت پیش کرتا ہوں امام زمانہ کی بارگاہ میں، اور آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا کہ ہم بھی آپ کے ذریعے سے تمام لوگوں سے مخاطب ہو سکیں۔ اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ابھی میری یہاں پر لاہور میں مجالس ہیں، تو یہ سحری کے ٹائم پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ماشاءاللہ اس وقت آپ نے اتنے مصروف آپ کے اسکیجول میں سے آپ نے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو، ہمارے مومنین مومنات جو اس وقت ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آواز سن سکتے ہیں، اور اس وقت بہت ضروری تھا کہ آپ اس وقت امت مسلمہ کو کوئی پیغام دیں۔ سب سے پہلے تو شہادت کے حوالے سے آپ بات چیت کریں، امام علی کی کردار پہ آپ کچھ اگر ان کے روشنی ڈالیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج کل جو فی زمانہ جو اس وقت حالات ہیں فلسطین کے، خصوصاً عراق میں اور شام میں، اس کے اوپر بھی ہمارے ناظرین سے آپ گفتگو فرمائیے۔ جی ہاں، بالکل ضروری ہے۔ جب یہ موقع کبھی بھی امت مسلمہ پر آتا ہے تو دیکھیے یہ موقع آتے ہی اس لیے ہیں کہ جب امت صحیح خطوط اسلامی کو بھول جاتی ہے اور خود ساختہ راہوں پر چلنا شروع کر دیتی ہے، خود ساختہ آئین اور قوانین جو اس نے خود بنائے ہوئے ہیں اس کو وہ الہی قانون تصور کرتی ہے، جو اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے اس کو شریعت اسلامیہ سمجھتی ہے، جو اپنے بنائے ہوئے قوانین ہیں اس کو قوانین اسلامی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج اس وقت دین اتنا خلط ملط ہو چکا ہے کہ حق کی پہچان بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی شہادت ہم مناتے ہیں کسی بھی معصوم کی، تو یہ قدرت کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ دیکھو حق یہ ہے، اس کو پہچانو، اور حق تمہیں سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود تم حق سے چشم پوشی کرتے ہو۔ تو یقیناً سورہ مبارکہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اور اکثریت تو کافروں کی ہے، اکثریت تو انکار کرنے والوں کی ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ اقرار کیا جائے، اور اگر پہچان لیا ہے تو اس کا اعلان بھی کیا جائے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس شخصیت کا نام ہے، اس ذات مقدسہ کا نام ہے کہ جہاں پر کہیں مصلحت کا نام و نشان نہیں ہے۔ امیر المومنین کی یہاں حکمت تو ہے لیکن مصلحت نہیں ہے۔ امیر المومنین نے قرآنی مزاج کو اپنایا تھا، امیر المومنین نے الہی مزاج کو اپنایا تھا کہ قرآنی مزاج اور الہی مزاج یہ ہے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو سچ ہے جو سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، کہیں درمیانی راہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ اسی طرح امیر المومنین کی حیات طیبہ میں بھی کوئی درمیانی راہ نہیں ہے۔ امیر المومنین کی تلوار چلتی ہے تو یقیناً شجروں کو پہچان کر چلتی تھی، اور جس بھی انسان کی 40 نسلوں میں یا اگلی آنے والی نسلوں میں بھی کسی مومن کو دیکھتی تھی تو تلوار رک جایا کرتی تھی۔ تو جس کی تلوار اتنی باشعور ہو، جس کی تلوار اتنی باخرد ہو، تو اس کا ہاتھ کتنا باشعور ہوگا، وہ شخصیت کتنی باشعور ہوگی، وہ ذات کتنی علم مرتبت رکھتی ہوگی۔ یہ باتیں صرف رسمی باتیں نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب، پروردگار آپ کو خوش رکھے اور ہدایت ٹیلی ویژن کے تمام اراکین کو بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم اس وقت سحر کی ان ساعتوں سے گزر رہے ہیں، یعنی کہ یقیناً پاکستان میں ابھی کراچی میں سحر ختم ہوئی اور لاہور میں سحر ختم ہوئے تو 20-25 منٹ ہو چکے ہیں۔ سحر کی ان ساعتوں میں ہم علی جیسے سویرے کا تذکرہ کر رہے ہیں، علی جیسے نور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اور میں سمجھتا ہوں کہ
نور کی اصل معرفت ہمیں مولا علی ابن ابی طالب نے عطا فرمائی ہے. نور کیا ہے اس کی پہچان ہمیں علی ابن ابی طالب نے عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ کائنات کا سب سے بڑا نور بعد خدا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور امیر المومنین نے تعارف رسول کروا دیا، امیر المومنین نے اوصاف رسول گنوا دیے. اس لیے کہ جب کائنات آدم و عالم میں، دیکھیے یہ بات بھی بالکل طے شدہ ہے اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر کوئی اختلاف اس کے بعد سے کرے گا بھی تو وہ اس کی جہالت اور جاہلیت ہوگی. اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک کسی بھی نبی نے کبھی بھی نہ مجمع میں، نہ خلوت میں، نہ کسی تنہائی میں، نہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر کبھی یہ نہیں کہا کسی سے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدون، یعنی آدم سے لے کے اور خاتم تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اور واحد علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ قیامت تک اب کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکے گا، اس لیے کہ علی کے بعد سے کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی کہ انہوں نے بھی دعویٰ کیا کہ میں بھی علی کی طرح جواب دے سکتا ہوں، تو علی کی چاہنے والی ایک خاتون نے ہی اس سے کچھ ایسے سوالات کر لیے کہ اسے ممبر چھوڑتے ہی بنی. تو اب اس میں ایک اگر کہیں کوئی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اس سے تو منقصت ہو رہی ہے، اس سے تو جو ہے کہ گھٹایا جا رہا ہے انبیاء کو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے ہی مولا امیر المومنین نے مسجد کوفہ کے ممبر سے یہ کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، تو اس کے فوراً بعد ایک اور جملہ کہا کہ علمنی رسول اللہ الف باب من العلم وینفتح لی من کل باب الف الف باب. فوراً کہا کہ دیکھو میں یہ سلونی کا دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں، میں یہ علم کا دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے 1000 باب علم کے تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے مزید ہزار باب کھولے. تو یہ علم علی ہے، یہ علم رسول ہے ڈاکٹر صاحب، یہ علم علی علم خدا ہے. اگر آج کوئی بدبخت علم علی کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم رسول کا انکار کر رہا ہے، وہ علم خدا کا انکار کر رہا ہے. اس لیے کہ علی نے آغوش تربیت رسول میں پرورش پائی ہے، پروردگار عالم کے محبوب نے علی کی پرورش کی ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور سب سے پہلی غذا جو امیر المومنین کی ہے وہ لعاب دہن رسول ہے. رسول اللہ نے اپنے دہن میں کھجور رکھی، اس کو بہت بالکل باریک کر لیا کرتے تھے، ملائم کرتے تھے، اور اس کے بعد علی کے دہن میں داخل کیا کرتے تھے. تب آپ سوچئے کہ پیغمبر نے جس کی ایسے پرورش کی ہو، پالا ہو. یہ بھی بات بالکل کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں کچھ لوگ کہ چونکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بہت غریب تھے اس لیے رسالت مآب نے کہا کہ علی کو مجھے دے دیجئے. یہ ایسا نہیں ہے، غربت کا یہاں کوئی تصور نہیں ہے اور غربت کی یہاں پہ کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کی جا سکتی. یہ بھی الہی انتظام تھا کہ اے نبی تمہیں اگر وسیع چاہیے تو ہم اپنے گھر سے تمہیں وسیع دیں گے، ہم اپنے گھر سے تمہیں ولی عطا کریں گے، ہم اپنے گھر سے تمہیں جانشین عطا کریں گے. یہ پروردگار کا انتظام تھا کہ ختمی مرتبت کی آغوش تربیت میں اللہ نے مخصوص کر دیا علی ابن ابی طالب کو. اور انہی مولا علی نے نہج البلاغہ خطبہ اٹھا کے پڑھیے کہ جس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بچپن آغوش رسول میں گزرا ہے، وہ مجھے میرا منہ دھلایا کرتے تھے، وہ میرے کپڑے بدلوایا کرتے تھے، وہ میرے بالوں میں شانہ کیا کرتے تھے، کنگھی کیا کرتے تھے. میں اپنے بھائی رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ قدم قدم ملا کے چلا کرتا ہے. میں نے آغوش تربیت رسول میں پرورش پائی ہے، میرے سینے میں علم رسول موجزن ہے، میرے سینے میں علم رسول موجزن ہے. یعنی یہ کوئی جملہ معمولی جملہ نہیں ہے کہ میرے سینے میں علم رسول موجے مار رہا ہے. تو اور یقیناً آپ ہمدن گوش ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید سجاد بھائی بھی تشریف فرما ہے، تو بھی ہماری طرف سے جی ہاں سلام ارشاد فرمائیے گا کہ یعنی رسول کا علم سینہ علی میں موجزن ہے. اس سے ایک جملہ وارد ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب سے منسوب ہے جملہ کہ علی کی تنہائی، یعنی مولا کہتے تھے کہ کون ہے جو میرے سینے کے علم کو اپنے اندر جذب کر سکے. اور جب کوئی نہیں ملتا تھا تو مولا کائنات کنویں میں جا کے جو ہے وہ اپنے علم کو اڈیل دیا کرتے تھے، منتقل کیا کرتے تھے. لیکن رسالت مآب کو ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ علی جیسا علم کا جذب کرنے والا موجود تھا. پیغمبر کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوا، اس لیے کہ علی جیسا عالم موجود تھا، علی جیسا ایک ایسی ذات اور ایسی شخصیت موجود تھی کہ جس کا سینہ ایسے ناپیدا کنار سمندر کی طرح تھا کہ جس میں جتنا چاہے پانی بھر دیا جائے لیکن وہ پانی کبھی گرتا نہیں ہے، وہ کبھی چھلکتا نہیں ہے. تو
امیر المومنین کی ذات پر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پورے صدیوں کے پروگرام کر جائیں تو انسان بھولتا چلا جائے اور ان کے صفات ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ معجزہ ہی رہتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں کہ ود ان دی ہاؤس بھی اور ہمارے گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر سے بھی اعتراضات وارد ہوتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کب تک آپ فضائل بیان کریں گے اور کب تک کیا باتیں کریں گے. تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کائنات میں علی کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس پر اتنا بولا جا سکتا ہے اور بولا جا رہا ہے اور بولا جاتا رہے گا. بہت ہی پرلطف گفتگو ہے، پرمغز گفتگو ہے. آپ تو یقیناً ڈاکٹر عامر رضوی صاحب جب بھی آپ پروگرام کرتے ہیں تو بڑا دلچسپ ہو جاتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ آپ جیسی علمی شخصیت کے سامنے گفتگو کی جائے کہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ نا کہ جب سامنے والا سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے تو بات کرنے میں بھی لطف آتا ہے. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ علامہ صاحب، ماشاءاللہ بات چیت کا سلسلہ تو جاری ہے اور ہمارے جو ناظرین ہیں اس وقت ٹیلی ویژن کے اس طرف اس وقت فرش ضابط تشریف فرما ہے اور بہرحال بہت بڑی رات ہے، بڑی غم کی رات ہے. مگر میں چاہوں گا کہ کچھ ایک نظر ہم ان حالات پہ بھی ڈالیں جو اس وقت پاکستان میں جو اس وقت جو حالات ہیں، جو اہل تشیع جو شہادتیں پیش کر رہے ہیں امام زمانہ کے نام پہ، اور جو اس وقت وہاں خون اور غارت گری کا جو ایک بازار گرم ہے اور اس کے اوپر آپ ماشاءاللہ وہاں موجود ہیں اور بہت ہی استقامت سے وہاں اس وقت جتنے بھی وہاں جو حالات ہیں ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے ساتھ جتنے بھی مومنین مومنات ہیں ان کا بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے ساتھ کے جناب علامہ جیسے، اور علامہ خود بھی وہاں موجود ہیں. اور عزاداری جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، بلکہ عزاداری روز بروز پھیل رہی ہے. ایک ہر قدم ہر دن ایک قدم آگے بڑھتی ہے اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں جناب امام حسین کے نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو علامہ صاحب، آپ پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں اس میں جو عزاداری جس طرح مومنین فرما رہے ہیں گے اور جس طریقے سے ہیں، کیا آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ جی ہاں، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، عزاداری بذات خود ایک بہت بڑی تحریک کا نام ہے. عزاداری کوئی لیزینس کا نام نہیں ہے، کوئی سستی کاہلی کا نام نہیں ہے، عزاداری کوئی چشم پوشی کا نام نہیں ہے. عزاداری بذات خود ایک بہت بڑا مارکا ہے. انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بیڈ روم میں عزاداری نہیں کر رہا ہوتا، انسان باہر نکلتا ہے. اور دیکھیے جنگ، میدان جنگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلو. ہم 1400 برس سے ایک میدان جنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ میدان جنگ عزاداری کا میدان ہے. ہم دنیا کو بتاتے ہیں جب ہم عزاخانے میں جاتے ہیں، حسینیہ میں جاتے ہیں، امام بارگاہ میں جاتے ہیں، ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں. ہم چھپ کے عزاداری نہیں کرتے. میدان جنگ میں بھی جب دو لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو لشکر چھپے ہوئے نہیں ہوتے، سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے مخالف ہیں، تم ہمارے مخالف ہیں. تو یہ عزاداری بھی بہت بڑی تحریک کا نام ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ کب تک رو گے، کب تک آنسو بہاؤ گے، میدان عمل میں آ جاؤ، تو کیا وہ عزاداری کو میدان عمل نہیں سمجھتے؟ کیا وہ عزاداری کو ایک بیداری کی تحریک نہیں سمجھتے؟ 1400 برس سے آپ عزاداری کے ہتھیار کے ذریعے سلطنتوں کو شکست دے رہے ہیں، بادشاہتوں کو شکست دے رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے عظیم لشکر سامنے آ گئے. بتائیے کہ عزاداری کو کچھ بگاڑ سکے؟ جہاں متوکل جیسا، معتز باللہ جیسا، مستنصر باللہ جیسے، حجاج بن یوسف جیسے جلاد بادشاہ گزر گئے، وہ عزاداری کو کچھ نقصان نہ پہنچا پائے. تو یہ داعش اور یہ تمام لوگ یہ کیا کر پائیں گے؟ چپدی کا شوربہ. سید الشہداء کی ذات بہت بڑی ذات ہے. حسین ابن علی کی پاور کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. سید الشہداء کی طاقت و قوت کا اس دنیا کو ابھی اندازہ ہوا ہی نہیں ہے. جس کے پاس جس کے دست پاک میں الہی قدرت ہو، کون ہے جو اس سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ سید الشہداء کا اقتدار کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ آگے بڑھ کر اس مشن میں برابر کے شریک کار ہوتے ہیں یا ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو عزاداری کو مورد الزام ٹھہرانا میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اسلام کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. عزاداری کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. روح جس میں اگر جو بغیر روح کے عزاداری کر رہا ہے، قصور اس کا ہے. دیکھیے یہی بے روح جو ہے، اللہ کہتا ہے کہ بے روح نماز بھی نہ پڑھو، بے روح روزہ بھی نہ رکھو. نماز معرفت ہو، اللہ کی معرفت ہو کہ بھائی جس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہو کہ اسے پہچانتے بھی ہو. تو اگر نماز بے معرفت ہے تو وہ نماز بے روح ہے، اور اگر عزاداری بے معرفت ہے تو وہ عزاداری بے روح ہے. روحانی عزاداری کرو، حسین ابن علی کو پہچان کر عزاداری کرو، اور یہ سوچ سمجھ کر کرو کہ ایک میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہو.
تو اسی طرح ہم پاکستان میں بھی یہ کر رہے ہیں کہ 1400 برس سے ہمارے آبا اجداد یہ عزاداری کرتے رہے، ہم کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے. اگر آج ہم عزاداری تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کریں کہ اگر ہم آج یہ اعلان کر دیں کہ ہم عزاداری ختم کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے پھر تو سامنے کی بات ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، پھر تو دشمن گھر بیٹھ جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ عزاداری بذات خود ایک میدان جنگ ہے. جو لوگ عزاداری کے مخالف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم دشمن کے سامنے اپنا اعتراف شکست کر لیں. یہ سمجھے آپ، یہ میں بہت بڑا جملہ دیا کرتا ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ عزاداری نہیں ہونی چاہیے ہم ہی میں سے، وہ دشمن کے ایجنٹ ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اعتراف شکست کر لیں کہ ہم پیچھے ہم نے اپنا محاذ چھوڑ دیا. جی، تو گویا ہم نے اپنا محاذ چھوڑ دیا. ہمارا محاذ یہ ہے کہ ہمیں کام یہی کرنا ہے. ہم نکلتے ہیں، آج بھی پرآشوب حالات ہیں پاکستان میں. جب سے ہماری پاکستانی فوج نے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پاکستانی فوج کو، کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی چند چنیدہ افواج میں سے ہماری فوج ہے پاکستانی فوج، کہ جو ویل ٹرینڈ ہے، ویل اکوپڈ ہے، اور ہر طریقے سے وہ بڑے اپنے آپ کو چست و چالاک رکھتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں. یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ تکفیری پوری دنیا میں، چاہے وہ شام ہو چاہے عراق ہو، کھل کر فوجوں پہ حملے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پاکستانی فوج کے سامنے آنے کی ان میں ہمت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ چونکہ اس پاک فوج کا نعرہ حیدری رہا ہے، اس میں سب سے بڑا نشان حیدر ہے. اس فوج سے تو ڈرتے ہیں، دنیا والے ڈرتے ہیں اس فوج سے. تو یقیناً ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اور وہ آج ان کے خلاف، تکفیری فرقوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو وہ الٹیمیٹلی اس کا ریئیکشن کچھ نہ کچھ تو ہمیں اور بھی بھگتنا پڑے گا. پہلے بھی بھگت رہے تھے، ابھی بھی یقیناً، اور ہمیں تو قیامت تک یہ سب بھگتنا ہے. لیکن بہر طور ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہمارے شہادتیں ہمارے یہاں سے پیش کی جاتی رہیں، لیکن ہم ذکر حسین کی شہادت سے پیچھے نہیں ہٹتے، ذکر حسین کی گواہی سے پیچھے نہیں ہٹتے. یہی ہماری کامیابی ہے. اور یقیناً پاکستانی فوج میں بھی تمام لوگ جو ہیں سب محبان اہل بیت ہیں، چاہے وہ سنی ہوں چاہے شیعہ ہوں. پاکستانی فوج میں سب اہل بیت اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ پاکستانی فوج کی مدد بھی کرتا ہے. اب دوسرا، بالکل دیکھیں نا، یہ تو بچے کو بھی ڈاکٹر صاحب ایک بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ جو تکفیری لوگ ہیں، یہ جو داعش ہے، یہ جو طالبان اور القاعدہ والے ہیں، ان کے بڑے فتوے آ جاتے ہیں کہ یہ عزاداری بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور اس کو ختم کرو اور جہاد کرو. اور شیعوں کے خلاف اور لبرل قوتوں کے خلاف اور اہل سنت کے خلاف، اور جو ہمارے بریلوی مسلک کے تمام اہل سنت کے لوگ ہیں کہ جو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے خلاف بھی یہ تکفیری لوگ ہیں. تو یہ شیعہ سنی اس وقت مل کے بھگت رہے ہیں ان تمام حالات کو. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خلاف تو ان کے یہاں جہاد کے بڑے فتوے موجود ہیں. اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ آج تک کیوں نہیں آیا؟ آج تک جامع ازہر سے اسرائیل یہودیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں آیا؟ آج تک تکفیری فرقوں کی جانب سے جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں آیا؟ آج تک طالبان کے کسی مدرسے کے مفتی اعظم کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں آیا؟ کہ جب وہ فلسطین کے بچوں کو مار رہے ہیں، جب ان ماؤں کی گودیاں اجاڑ رہے ہیں، جب وہ بہنوں کے سہاگ اجاڑ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہم تو اپنا غم بھول جاتے ہیں. ہم اپنا غم بھلا کے عالم اسلام کے غم کو اپنا غم بنائے ہوئے ہیں. کیا ہم نے کم لاشیں اٹھائے ہیں؟ کیا عراق میں ہمارے بھائیوں کے کم گردنیں کاٹی گئی ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئٹہ میں ایران سے واپسی پر جب زائرین آتے ہیں پوری بسوں کو، شیعوں کی بسوں کو کم اڑایا گیا؟ لیکن ہم اس کے باوجود اپنے غم کو بھلا کر عالم اسلام کے غم کو اجاگر کر رہے ہیں کہ دیکھو فلسطین میں کوئی شیعہ نہیں ہے، فلسطین میں کوئی اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے، سب سنی ہے. لیکن سنی ہے تو کیا ہوا؟ کلمہ گو تو ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ تو کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں. تو جب وہ ان دونوں کلموں کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سنی اور کون شیعہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امت محمد سے تعلق رکھتا ہے، وہ کلمہ گو ہے. تو ہم آج فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں. اور دیکھیے کہ یقیناً لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایران شیعہ ملک ہے، حزب اللہ شیعہ فوج ہے، لیکن یہ دو ہی تو ہیں کہ جو اس وقت فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور حماس سے بیک اپ کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں، اور میں کیا چاہتا ہوں، یہ تو آج پورے عالم اسلام کی عوام کی آواز ہے. میں خواص کی بات نہیں کرتا. عالم اسلام میں جتنے ممالک ہیں ان کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اٹھو، ہمارے مملکتوں کے سربراہوں کو کیا ہو گیا ہے، اٹھو.
اور اٹھ کر ایک جگہ جمع ہو جاؤ، اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرو، ان کا تیل روک لو، ان کی سپلائی روک لو، کچھ تو کرو. لیکن اب میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک سستی اور کاہلی ہے، یہ جو ایک چشم پوشی ہے، یہ جو ایک مجرمانہ خاموشی ہے، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتے ہیں تو ہم کبھی نہ کبھی اس ظلم کا خود بھی شکار بن جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور علامہ صاحب، بات ماشاءاللہ آپ نے فلسطین کی بات ہوئی، عراق کی بات ہوئی، پاکستان کی بات ہوئی. میں چاہوں گا کہ ہماری اس وقت مومنین مومنات جو اس وقت سن رہے ہیں آپ کو، میں چاہوں گا کہ شام جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ دربار جہاں ہے، میں چاہوں گا کچھ پیغام جو ہے، جو اس وقت جو حالات وہاں ہیں اور جو جس طریقے سے بے حرمتی کی جا رہی ہے ہمارے روزوں کی، اس کے اوپر بھی آپ چند اگر الفاظ جو ہے وہ ہدیہ فرمائیں ہمارے ناظرین کو. جناب جی ہاں، دیکھیے وہ تو ہمارے لیے شام جو ہے اس وقت سویرے کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے لیے شام جو ہے اس وقت فجر کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ بنت علی وہاں پر تشریف فرما ہے. علی کی پوتی جناب سکینہ، ہماری ہزاروں جانیں قربان بی بی سلام اللہ علیہ پر، ان 3-3.5 کی بچی نے جو اس وقت مصیبتیں اٹھا کر تنہا وہ بچی رہ رہی ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف روزے ہیں، یہ روزے نہیں ہیں، یہاں سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہاں سے اللہ انسان دیتا ہے تو رزق تقسیم ہو رہا ہے. تو پھر میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ متوکل نے بھی بڑی کوشش کی تھی سید الشہداء کے حرم مقدس کو گرا دینے کی، ہل چلا دینے کی، پانی وہاں مڑوا دینے کی. کچھ بھی کر لیں یہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ ہتھیار خود جواب دے جائیں گے. وہ جتنے راکٹ وہاں فائر کریں گے، راکٹ خود ان کے واپس آ کے لگ جائیں گے. اس لیے کہ بی بی سکینہ کا تعلق باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام سے ہے. یہ چچا کا تعلق بہت دیرینہ تعلق ہے، اور عباس ابن علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال دنیا میں مشہور ہے. لوگ ڈرے حضرت عباس کے جلال سے، لوگ خوفزدہ ہوں کہ کبھی حضرت عباس کو جلال آ گیا تو دنیا پلٹ جائے گی. وہ تو امام حسین نے رکا ہوا ہے آج تک، سامنے امام حسین کا روضہ ہے اور ادھر غازی عباس ہے. تو امام حسین کا روضہ اس لیے قریب رکھا گیا ہے کہ عباس کے جلال کو آج تک امام حسین روکے ہوئے ہیں. نہیں بھیا، نہیں بیٹا عباس، ابھی رک جاؤ، ابھی رک. تو کیا اس وقت جناب عباس جلال میں نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے، لیکن حسین جیسا رحیم سامنے موجود ہے، حسین جیسا کریم لجپال سامنے موجود ہے. وہ آج بھی عباس کے جلال کو روکے ہوئے ہیں کہ نہیں بیٹا عباس رک جاؤ. ابھی دیکھو یہ کیا کر سکتے ہیں. جب یہ اپنا آخری حربہ بھی آزما لیں گے تو پھر اللہ کا پہلا جواب آتا ہے، اور وہ پہلا جواب ہی کافی ہوتا ہے. تو خود بنت علی وہاں موجود ہیں، اور بنت علی کا عزم و حوصلہ کائنات پر واضح ہے. بنت علی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ خاتون ہوتے ہوئے ڈر جائیں گی. وہ تو دربار میں جا کے فرعون وقت کو للکارے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے تو تہس نہس کر دیا پورے دربار کو. تو کیا بنت علی خاموش رہ جائیں گی؟ کیا وہ اپنی بھتیجی جناب سکینہ کو تنہا چھوڑ دیں گی؟ تو میں آپ کے توسط سے تمام مومنین کو بالکل اطمینان دلاتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے پروردگار خاموش نہیں رہے گا. دیکھیے وہ وقت اور تھا کہ جنت البقیع کو گرا دیا، اور جنت البقیع کو گرایا تو مسلمانوں نے گرایا. وہ وقت اور تھا کہ جب دکھانا تھا کہ بھائی روزے گرا دیے ہیں اور ان قبروں کو مسمار کر دیا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تعلق کربلا کا ہے، دیکھیے کربلا حساس ترین موضوع ہے کائنات کا. کربلا میں بنت رسول ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہیں، ایک ستون کی حیثیت رکھتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت خاموش نہیں رہے گی، خود سید الشہداء خاموش نہیں رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر جناب عباس علیہ السلام خاموش نہیں رہیں گے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اگر وہاں جا کے کچھ حفاظت نہیں کر سکے ڈاکٹر صاحب، تو ہم کیا گھر میں بیٹھ کر دعائے جوشن صغیر، دعائے جوشن کبیر، سورہ حشر اور استغاثہ نہیں کر سکتے؟ ہم کیا سیدہ کے استغاثے کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ہم کیا باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کے استغاثے کی نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم بی بی کی کہانی مان لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم استغاثے کی نمازیں شروع کر دیتے ہیں. کیا اس سے بڑھ کر کوئی پریشانی ہے کہ دشمن کی نگاہ لگی ہوئی ہے بنت رسول کے روزے پر؟ تو پڑھو، نمازیں پڑھو، استغاثہ کرو، مناجات کرو، فریادی ماتم کرو. میں اپنی تئیں یہ کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اگر میں نے نہیں کیا ہوتا تو میں یقیناً نہ کہتا، لیکن میں اپنے مقام پر بیٹھ کر یہ تمام چیزیں انجام دیتا ہوں، یہ تمام وظائف میں انجام دیتا ہوں. اس لیے میں آپ کے توسط سے تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فریضہ بنتا ہے. یعنی قدرت کبھی کبھی ہمارا امتحان لے رہی ہوتی ہے کہ تم اپنے تئیں کیا کر سکتے ہو. اور ہم تو تیار ہیں کہ جب ہمارے امام وقت کی کال آ جائے ہم تو فوراً تیار ہیں کہ ہم لبیک کہتے ہوئے ہم پہنچ جائیں گے. تو سب سے بڑھ کر پیغام یہی ہے کہ اپنے اپنے
گھروں میں بیٹھ کر، ابھی شب قدر آ رہی ہے، کل بھی شب 21 ہے اور اس کے بعد شب 23 آئے گی. شب قدر کے اعمال میں کوئی دعا نہ مانگنا، بس یہی دعا مانگنا کہ مولا عباس اب آپ کے حوالے ہے بی بی زینب کا روزہ، مولا عباس اب بی بی سکینہ کا روزہ آپ کے حوالے ہے. شب قدر میں مومنین سے گزارش کروں گا کہ یہی دعائیں مانگیں، عمل قرآن کریں، اس وقت بھی یہی دعا مانگیں، اور جتنی بھی مناجات کریں، جو بھی نمازیں پڑھیں، اس میں یہی دعا مانگیں کہ مولا اب بہت ہو گیا ہے، ہم کب تک برداشت کریں، ہمارے دل چھلنی ہے، ہمارے کلیجے پانی پانی ہوئے چلے جا رہے ہیں مولا. اور بس اب یہی شب قدر میں دعا کرنی چاہیے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے، اور ہم ان کے زیر سایہ، ان کے علم کے زیر سایہ، ہم ان کے ساتھ ان کی نصرت کرتے ہوئے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں. تو یہی ہماری زندگی کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی. سبحان اللہ، جزاک اللہ. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آج کی شب آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے ساتھ مخاطب ہوئے. آپ کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے کہ کل بھی آپ ہمارے ساتھ جناب اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی مجلس ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہو، اور اس میں ہمارے مومنین مومنات بہت ہی ان کی طرف سے یہ ہے مجھے تاکید کی گئی تھی کہ میں آپ کو دعوت دوں کہ اگر آپ کل آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، بے شک 10-15 منٹ کے لیے ہی، اور ایک چھوٹی سی مجلس. اور جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ اگر 5 منٹ کی اگر آپ مصائب آج کی شب کے حوالے سے اگر آپ بیان فرما دیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. بس یہ شب بھی بڑی قیامت خیز شب ہے ڈاکٹر صاحب. خدا کسی گھر کے بچوں پر یہ وقت نہ لائے کہ ان کا باپ سامنے زخمی پڑا ہو اور بس وہ اب چند لمحے گن رہے ہوں کہ بس 2 شبوں کا مہمان ہمارا بابا رہ گیا ہے. تو یہ وقت بھی بڑا قیامت کا وقت ہے. جب سحر، آج بھی سحر ہم کر رہے ہیں، تو یقیناً خیال تو یہی آتا ہے کہ علی کے گھر میں بھی یہ سحر ہوئی ہوگی، علی کے گھر بھی روزے رکھے ہوں گے بچوں نے. تو جیسے جیسے دن گزرتے گئے بچوں کی حالت خراب ہوتی چلی گئی. آج کا جو گزرا ڈاکٹر صاحب، تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ویسے ہی علی ابن ابی طالب نے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ جیسے روز بچھتا ہے. علی تخت پہ بٹھا دیے گئے تھے، علی کے سر کو پٹی سے باندھ دیا گیا تھا، اور زخم جو سر کا تھا وہ مغز تک آ چکا تھا. اتنا گہرا زخم لگا تھا کہ مغز کے سر تک بگاڑ ہو چکا تھا. اور ایسے میں جراح کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا. تو طبیب جب جیسے ہی آیا تو اپنے ساتھ دوائیاں بھی لے کر کے آیا. تو طبیب نے ایک جملہ کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا اس زخم کی شدت کو دیکھوں. تو اس نے جیسے ہی دھاگا علی ابن ابی طالب کے زخم سر کے اندر داخل کیا، تو جیسے ہی دھاگا باہر آیا تو طبیب نے اور جراح نے اپنے سر سے امامے کو پھینک دیا، اور پھینک کر حسن مجتبیٰ کو گلے سے لگا کر کہتا ہے مولا بس آپ کی یتیمی میں چند شبیں رہ گئی ہیں، مولا وصیت کرنا ہے آپ کر لیجئے اپنے بچوں سے. ایک کوہرام مچ گیا گھر میں، علی کے ایک کوہرام مچ گیا. جناب زینب اپنے حجرے میں بیٹھ کر یہ جملے سن کر رو رہی تھیں. جناب ام کلثوم سینہ و سر پیٹ رہی تھیں. تو جناب عباس 9 برس کے ہیں تو کیا گزر رہی ہوگی کہ وہ ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2 شبوں بعد بابا اس گھر میں نہیں رہیں گے. بس یہ جیسی بات ہوئی تو طبیب نے کہا کہ ہاں بس یہ ہے کہ جو زخم کی وجہ سے تکلیف ہے، جو درد ہے، اس میں افاقہ تو ہو سکتا ہے، اور وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اگر ایک جام آب میسر آ جائے، ایک جام میں تھوڑا سا دودھ میسر آ جائے، تو میں اس دودھ میں علی کو دوا ملا کے پلا دوں گا. جیسے ہی حسن مجتبیٰ نے سنا کہ ایک دودھ کا پیالہ چاہیے، حسن مجتبیٰ گھر سے باہر آئے. راوی کہتا ہے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو علی کے گھر کو چاروں طرف سے علی کے چاہنے والوں نے گھیرا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے ننھے یتیم بچے کہ جن کو راتوں کو جا کر علی کھانا کھلاتے تھے، انہوں نے اپنے سینہ و سر کو کھولا ہوا تھا، اپنے گریبان کو چاک کیا ہوا تھا. وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے سروں کو پیٹ رہے تھے کہ ہاں ہمارا آقا و مولا اس دنیا سے جا رہا ہے. حسن مجتبیٰ یہ دیکھ کر چیخ مار کے رونے لگے. بس آ کے باہر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو مولا کو دوا چاہیے، اور دوا کے لیے ایک دودھ کا پیالہ چاہیے، ذرا مجھے دودھ کا پیالہ اگر مل جائے تو میں اپنے بابا کو یہ دوا ملا کے دے دوں. جیسے ہی مولا حسن مجتبیٰ نے کہا کہ ایک چھوٹا سا دودھ کا پیالہ چاہیے، راوی کہتا ہے ہزاروں ہاتھوں میں، ننھے بھی ہاتھ تھے اور اس میں مرد و عورت کے بھی ہاتھ تھے، ہزاروں ہاتھوں میں دودھ کے پیالے آ گئے، اور سب یہ خواہش کر رہے تھے کہ یہ ہمارا دودھ کا پیالہ مولا تک پہنچا دو. تو میں کہتا ہوں کہ آج کوفے میں ابو طالب کے بیٹے علی کو ایک دودھ کا پیالہ چاہیے تھا تو اتنے دودھ کے پیالے آ گئے. لیکن کربلا میں 6 مہینے کا علی اصغر چند قطرے پانی کے مانگ رہا تھا، لیکن وہاں کسی نے علی اصغر کو پانی کی ایک بوند تک نہ دی.
بلکہ جیسے ہی علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیا تو علی اصغر رگڑنے لگے. حسین نے اپنی آغوش میں علی اصغر کو اٹھا لیا اور ایک بار عمر ابن سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، تو وہاں علی ابن ابی طالب کو دودھ کے جام نصیب ہو گئے اور یہاں علی اصغر کو ایک قطرہ آب تک نصیب نہ ہوا. بس میں انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرمائے اور ہماری عزاداری کو جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے پروردگار اس کو قبول فرمائے اور تمام عزادار کی حفاظت فرمائے. اور پھر میں گزارش کروں گا کہ شب قدر میں تمام مومنین مومنات ہمارے ائمہ کے روضوں کی حفاظت کی دعا مانگیں اور یہ ان کی اپنی حفاظت کی دعا ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین، آپ نے اس وقت علامہ ڈاکٹر ماجد عابدی کی آپ نے تقریر سنی، ان کا بیان آپ نے سنا. آج کی شب کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ بی بی کی خدمت میں یہ ہدیہ کر سکتے تھے اور امید ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے بہت سارا فیض حاصل ہوا ہوگا. ناظرین، پروگرام آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے سلسلے کا. ہم چاہیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا چاہیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور کچھ اور ذاکرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہم نے پاکستان سے ہمارے ساتھ اس وقت انتظار میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں ان کو بھی آج کی شب کے حوالے سے وہ کلام پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.